السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد، معزز سامعین کرام، جیسا کہ اس سے قبل آپ نے دو اقساط میں سماعت فرمایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے متعلق حدیث کے اندر کیا تنبیہات آئی ہیں اور اس بارے میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو کیا رہنمائی دی ہے، اور اس بارے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس اختلاف اور اس اختلاف کے دلائل پر غور کرتے ہوئے، اس پر نظر رکھتے ہوئے معتدل موقف کیا ہے اور اس معاملے میں صحیح طرز عمل کیا ہے، حتی المقدور ہم نے یہ بات آپ تک پہنچائی ہے، اور جو محتاط راستہ ہے، جو اس معاملے میں اقتصاد اور اعتدال کا راستہ ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ آپ کے سامنے واضح کریں۔ اس کے بعد جب سورۃ الفاتحہ کوئی انسان، کوئی مومن، کوئی مسلمان اپنی نماز میں دوران قیام پڑھ لیتا ہے تو سورۃ الفاتحہ کے بعد اس کو کیا پڑھنا چاہیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ، آپ کے اختیار کردہ طریقہ اور آپ کی سنت کے مطابق کیا پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو کسی کو آسان مقام لگے تو وہ اس سے پڑھ سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ شریعت نے اس معاملے میں اس اعتبار سے اس پر کوئی پابندی کسی پر عائد نہیں کی کہ اس نے لازمی طور پر فلاں نماز کے اندر یا فلاں رکعت کے اندر قرآن کا فلاں حصہ پڑھنا ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور ایک اعلیٰ نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کون سا کام، کون سا عمل اور کون سا فعل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس کو سر انجام دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر یہ جستجو اور یہ تلاش بہت زیادہ پائی جاتی تھی، ان کو اس بات کی بڑی فکر رہتی تھی آپ نے خطبہ کس طرح دیا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹھ کر خطبہ دیا ہے یا کھڑے ہو کر دیا ہے، آپ نے وضو کس طرح کیا ہے، آپ کس وقت سوتے تھے، کس وقت جاگتے تھے، آپ مسواک کس وقت کن اوقات میں فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل اور وضو کی ترتیب کیا رکھی ہے۔ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی دوسرے ساتھیوں کو جمع کرتا تھا اور ان کو یہ بتلاتا تھا کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا۔ پھر وہ مکمل جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، اصحاب رسول کو جمع کیا اور ان کو کر کے دکھلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غسل کرتے تھے، وضو کرتے تھے۔ تو یہ چیز صحابہ کرام کے اندر بہت پائی جاتی تھی، بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔
یہ تجسس، یہ جستجو، یہ تلاش، افسوس کہ جو اس دور میں ہمارے اندر یہ چیز مفقود ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض ایام کے لیے، بعض دنوں کے لیے کچھ صورتیں مخصوص کر رکھی تھی۔ مثلا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو جمعہ کے دن صبح کی نماز میں سورۃ حامیم سجدہ تلاوت کرتے تھے پہلی رکعت کے اندر، اور دوسری رکعت کے اندر آپ سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح رات جو عشاء کی نماز تھی، اس عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون یہ پڑھا کرتے تھے جمعہ کی رات۔ اس کے علاوہ باقی جو ایام تھے، ان ایام کے متعلق یہ تخصیص تو نہیں آئی کہ فلاں دن آپ نے فلاں سورت فلاں نماز میں پڑھی ہے، البتہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ظہر کی نماز میں کون سی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھتے تھے، عصر کی نماز میں کون سی صورت پڑھتے تھے، مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی فلاں نماز کے اندر، ایک ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نفلی نماز، نفلی نماز میں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض اوقات جو قرآن مجید کی سب سے بڑی صورتیں ہیں اور سب سے لمبی صورتیں ہیں، وہ ایک ہی رکعت میں کئی صورتیں پڑھ دیتے تھے۔ نفلی نماز کے اندر کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس نے کتنی تلاوت کرنی ہے اپنی نماز میں، لیکن جب کوئی امام بن کر کسی کی امامت کرواتا ہے تو پھر اس کو حکم ہے کہ وہ اپنے پیچھے کھڑے ہونے والوں کا خیال رکھے، بزرگوں کا خیال رکھے، بچے بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر بیمار بھی ہوتے ہیں، تو یہ تمام جو اس کے مقتدی ہیں اس کا اس نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز فلاں شخص سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ ہو۔ سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ شخص ظہر کی پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھاتے تھے اور آخری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتے تھے، اور عصر کی نماز ہلکی پڑھاتے تھے، اور وہ مغرب میں سارے مفصل تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ظہر کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثلا اگر 30 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، یعنی تو عصر کے اندر اس سے ان آیتوں سے نصف تلاوت کرتے تھے عصر کی نماز میں، یعنی عصر کی نماز جو ہے اس کی جو تلاوت ہے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جو تلاوت کرنی ہے اس نماز میں، وہ ظہر کی تلاوت سے نصف یعنی آدھی کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کے اندر کسارے مفصل کی تلاوت کرتے تھے۔ کسارے مفصل کون سی صورتیں ہیں؟ یہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، یہ جو صورت ہے جسے سورۃ الزلزال کہتے ہیں، یہ زلزال سے لے کر الناس تک یہ جو تمام صورتیں ہیں ان کو کسار مفصل کہا جاتا ہے۔ تو ان صورتوں میں سے
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے اندر ان صورتوں میں سے کوئی 2 صورتیں تلاوت کرتے تھے 2 رکعات میں۔ اسی طرح عشاء کی نماز میں اوساط مفصل یعنی جو درمیانے درجے کی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں کے اندر جو صورتیں آتی ہیں اوساط مفصل کے اندر وہ صورتیں ہیں، وہ ان کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ الطارق سے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ یہ جو سورت ہے سورۃ طارق، اس سے لے کر سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ جو سورت ہے سورۃ طارق سے لے کر سورۃ البینہ تک، یہ جو صورتیں ہیں ان کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز میں اوساط مفصل میں سے کوئی 2 صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے، اور فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طوال مفصل یعنی کہ قصار مفصل، اوساط مفصل اور اس کے بعد طوال مفصل، جو صورتیں قصار مفصل اور اوساط مفصل کے مقابلے میں ذرا لمبی صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی 2 صورتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ طوال مفصل جو ہیں وہ سورۃ قاف والقرآن المجید، سورۃ قاف سے لے کر والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج، یہ سورۃ بروج جو ہے سورۃ قاف سے لے کر سورۃ بروج، یہ طوال مفصل ہیں۔ ان میں سے کوئی 2 صورتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا اور آپ کا طرز عمل کیا تھا، آپ کون سی نمازوں میں کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ظہر کی نماز سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعات میں سے ہر رکعت میں تقریباً 30 آیات تلاوت کرتے تھے، اور آخری 2 میں تقریباً 15 آیات تلاوت کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی 2 رکعات میں سے ہر رکعت میں تقریباً 30 آیتیں تلاوت کرتے تھے، اور آخری 2 میں تقریباً 15 آیات پڑھا کرتے تھے۔ نماز عصر میں عصر کی پہلی 2 رکعات میں سے ہر ایک رکعت میں تقریباً 15 آیات، اور آخری 2 رکعت میں اس سے آدھی یعنی 7 یا 8 آیات پڑھتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور نماز مغرب کے اندر زلزال سے الناس تک پہلے جس طرح بتایا جا چکا ہے، یہ ترتیب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نمازوں کے اندر، یعنی جن نمازوں کے اندر آپ امامت کراتے تھے باقاعدہ، فرضوں کی جو نماز ہے اس کے اندر جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو صورتیں پڑھا کرتے تھے وہ یہ صورتیں ہوا کرتی تھی، اور ہمیں بھی اسی ترتیب کے ساتھ وہی صورتیں اپنی نمازوں کے اندر انہی صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ترتیب کے ساتھ جو صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق رکھے۔